السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سورہ الحدید، رقم السورہ 57 ورقم الآیہ 1 و 2. 27ویں پارے میں سورہ الحدید کی پہلی 2 آیات میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر قسم کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو مارتا بھی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا کائنات دی ہر چیز ہر وقت اللہ دی تسبیح بیان کرتی، زمین و آسمان، جنگل پہاڑ، ندی نالے، سورج، ستارے، سیارے، اور درختاں دا ایک ایک پتا، آبشار، سمندر، دریا، پانیاں دا ایک ایک قطرہ، بلکہ قرآن دا اسلوب دسدا ہے کہ اے در و دیوار جنہیں بظاہر جاندار نہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ قرآن پاک نے ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، اتنے تو فرمایا کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے بذات خود آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ خود بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ تسبح لہ السماوات السبع، یہ لفظ ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان اور 7 زمینیں
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. مطلب کہ آسمان بھی سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ ہمارے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں عیوب ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے اندر ہزاروں کمیاں، اللہ تیرے اندر کوئی کمی نہیں. یہ مطلب ہے سبحان اللہ. اللہ پاک ہے. آسمان بھی، بلکہ اگر ہم قرآن کے الفاظ پر اور غور کریں تو یہاں یہ اسماء موصولہ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. اسماء موصولہ میں سے ایک ہے میم الف ما، اور ایک دوسرا لفظ ہے میم نون من. ما اور من انہوں کا مطلب تو یہ جو چیز، مانا ایک ہی ہے، لیکن من ذویل عقول واسطے استعمال ہوتا ہے. یا ساتہ لفظ جو کہہ لو کہ جاندار چیزیں واسطے، تے میم الف ما اے لفظ بے جان چیزیں واسطے استعمال ہوتا ہے. جب اسے انگریزی سے کہہ لیں نا دس از فلاں، دیٹ از فلاں، اٹ از فلاں، اٹ از، ہی از، ہی شی، یہ جاندار چیزیں واسطے ہو. دس دیٹ اٹ، یہ بے جان چیزیں واسطے. مانا تو ہے کہ یہ اور وہ. اچھا قرآن کے لفظوں پہ غور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت اس مقام پہ فرما رہے ہیں سبح للہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض. میم الف ما، یعنی کہ دنیا کائنات کی ہر چیز بے جان بھی ہوئے تھے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے. دوسرے مقام پہ فرمایا من فی السماوات والارض، من فی السماوات والارض. قرآن دے لفظاں تو پتہ چل رہے زمین و آسمان دی ہر ایک جاندار چیز اور در و دیوار دی شکل اندر بے جان چیزاں بھی اللہ کی حمد تسبیح بیان کر دی ہیں. اللہ اکبر. اور تیسرے مقام پہ اللہ نے اور وضاحت فرما دی تھی. ایک لفظ شیئن، یہ تو ساری دنیا دی چیزاں آ جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ. دنیا کائنات دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جی اللہ رب العزت کی تسبیح نہ بیان کر دی ہو. اچھا تسی حیران ہو جاؤ گے. بخاری کا حوالہ پیش کر لگا. ایک صحابی نے نبی پاک دے، انہوں کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی. وہ فرماندے نے کہ اسی جدو کھانا کھاندے نا تے کھانے دے ایک ایک لقمے چوں، پانی دے ایک ایک گھٹ وچوں سبحان اللہ دی آواز اسی اپنے کناں نال آپ سنیا کرتے. عربی دے لفظاں تے ذرا غور کرنا. بخاری دے لفظ پیش کر رہے ہیں اللہ کے فضل نال. وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ. وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُوكَلُ. جدو اسی دسترخوان تے بیٹھتے کھانا کھاندے روٹی دے ایک ایک لقمے دے وچوں وَلَقَدْ كُنَّا، لام حرف تقید، قد حرف تقید، تے کنہ جمع دسی گئے. یعنی کہ ایک صحابی نہیں، سارے صحابہ دا ہی عقیدہ سی اسی جدو روٹی کھانے ہیں نا تے اج روٹی دے لقمہ بھی بول دے سبحان اللہ. بخاری دی حدیث ہے. اچھا تسی حیران ہو جاؤ، ایک دوسری حدیث وہ بھی بخاری دی. حدیث پاک میں چاند ہے میرے اور تواڈے پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی من الانبیاء. نبی دا نام نہیں لیا گیا. ہمارا رب دے نبیاں چ کوئی نبی تے انہاں نو چیڑی نے ڈنگ ماریا، چمٹی نے، تے انہوں نے بتقاضۂ بشریت
آرڈر دے دیتا کہ جنی کیڑیاں دی وادی ہے، جنیاں بلاں نے، سارے اگ لا کے ساڑ دو. اللہ اکبر. تو بخاری شریف دے لفظ کیے نے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، رب سچے نے وہی بھیج دیتی. اللہ رب العزت اس پیغمبر نو، نبی نو فرما رہے نے کہ اے میرے پیغمبر، تانوں ڈنگ تے ایک کیڑی نے ماری ہے تے تسی جلان دا حکم سارے نو دے دیتا ہے. تانوں پتہ نہیں کہ نکیاں نکیاں چیمٹیاں اپنیاں بلاں دے اندر اللہ دی تسبیح بیان کرتی ہیں. سبحان اللہ. ایک حوالہ اور دین لگا. 2-4 دن پہلے نا میں کمپیوٹر تے بیٹھا کوئی ریسرچ کر رہے تھے. الدر المنصور 6 جلد اندر، الدر المنصور تفسیر دی کتاب 6 جلد اندر، اللہ اکبر. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام رب نے بڑی شان دیتی، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا تخت عطا کیتا ہے، انہاں دی تخت 600 کرسی براجمان سی. 600 کرسی. اس دور اندر، جس دور اندر ہوائی جہاز دا تصور کوئی نہیں، جدید ٹیکنالوجی دا تصور ہی کوئی نہیں، اس دور اندر اللہ نے نبی سلیمان نو عصمت عطا کی تھی، شاہی پروٹوکول عطا کیتا ہے، حمامات حکومت، فضاعت حکومت، جنہ انسانہ پرندیاں تے حکومت کر دے نے، ہوا نو حکم دے نے تے ہوا اللہ دے نبی دے تخت نو ہوائی جہاز طرح اڑا کے لے جائے. اچھا ایک دن نا ایک کسان زمین تے کھڑا اس منظر نو واچ کر رہے، دیکھ رہے ہیں. وزیر بیٹھے نے، مشیر بیٹھے نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، وقت دے نبی نے، بادشاہ نے، تے بے مثال بادشاہ، ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی. رب نو کہندے نے اللہ بادشاہ دیکھو جی عطا کر، دیکھو جی بادشاہ قیامت تک کسی اور متا ہی نہ کرے. رب نے قبول کر لیا. سبحان اللہ. اچھا غور کرنا ذرا، قابل غور نقطہ. کسان کھڑا ہے، اس منظر نو دیکھ دے، ہوائی جہاز طرح یہ تخت پرواز ہی کرتا جاندے، یہ تے حیرانگی اندر تے عذرا تعجب کہندے سبحان اللہ. کی کہندے کی کہندے سبحان اللہ. میں اوتی آل سلیمان علیہ السلام. رب دی شان تے ویکھو، اللہ نے نبی سلیمان نو کیسا پروٹوکول عطا کر دیتا ہے، کیسیاں شاناں عطا کر دیتیاں. ہوا دے ذریعے نبی سلیمان السلام دے کنا دے اندر اس بندے دی تسبیح دا کلمہ پہ گیا. ہوا نو حکم دیندے نے میرے تخت نو روک دے، تخت نیچے آندے، آپ نیچے اتر دینے. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام اس کسان ایک عام بندے کو جا کے کہندے نے کی آکھے ہی ڈر گیا. کہتا جی میں سبحان اللہ کیا، میں تو اور کچھ نہیں کیا. وہ کہنے لگے اللہ دے بندے یہ میرے شاہی پروٹوکول نو دے کے اینا تو تعجب کیتا ہے، رب دی تعریف اندر سبحان اللہ دا کلمہ کہہ دیتا ہے. اس بات نو سمجھ لے، یقین کر لے کہ ایک دن میں بھی دنیا تو چلا جاؤں گا، یہ تخت بھی ختم ہو جائے گا، وزیر مشیر دنیا تو ختم ہو جان گے، لیکن جرا تو سبحان اللہ دا کلمہ بولے ہے ات قیامت نو بھی قائم اور دائم رہے گا. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وزن سارے پروٹوکول ڈل جانا ہے، سارے پروٹوکول. سبحان اللہ. ایک صحیح حدیث مسند امام احمد دیگر کتابہ دے اندر سرکار نے فرمایا کہ جرا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ دے نا، اللہ انہوں احد پہاڑ تو بھی زیادہ ثواب عطا کرے. سبحان اللہ اعظم من احد. اگر کوئی بندہ اخلاص سے پڑھ دے. اچھا تسی آج خوش ہو رہے ہو، اللہ جاندا ہے نبی دے یار کنے خوش ہوندے ہون گے جنہاں نوں ڈائریکٹ نبی پاک حدیثاں تے قرآن سنا دے. مدینے دا دور مسجد نبوی اندر سرکار تشریف فرما نے، صحابہ بھی بیٹھے نے، صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے. آپ سرکار نے صحابہ کو پوچھے کون ہے جہاں تھوڑے وچوں روزانہ 1000 نیکی کرے؟ کنی 1000 نیکی. صحابہ پریشان ہو گئے، اتنی زیادہ نیکیاں کون کر سکتا ہے؟ اپنا کام کار بھی کرنا ہوتا ہے، دنیا دے معاملات بھی نے.
آپ سرکار نے فرمایا من یسبح مئۃ تسبیحا، مئۃ تسبیحا، جرا 100 باری سبحان اللہ کہندے کتنی باری؟ اے 100 دا لفظ حدیث موجود ہے، جرا بندہ 100 باری سبحان اللہ کہندے اللہ رب العزت انہوں 1000 نیکی عطا بھی کر دینے تے 1000 گناہ دا معاف بھی کر دینے۔ اب خلف نہیں کیوں جی محبت نہ پڑھ رہا سبحان اللہ، اچھا دل کی گہرائی تو پڑھا کرو، ایک ہوتا نا چل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو ہر قسم دے عیباں شریکاں کمیاں کوتاہیاں تو پاک، تے اللہ تو پاک ہی پاک ہے، میں گناہگار ہی گناہگار ہوں، اور انہیں لفظ کہن نال ویکھو 1000 نیکیاں مل گیا 1000 گناہ بندے دے معاف، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے نا ایک دو حدیث سنا کے میں بات مکمل کر لوں، آپ نے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہنے لگے بیٹا زندگی سے 2 کام نہیں کرنے تے 2 وظیفے زندگی تو چھڑنے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دسیا تے میری اور تہاڈی سرکار نبی پاک نے سانو دسیا، حدیث بن گئی۔ آپ سرکار فرماندے نے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو بلا کے وصیت اور نصیحت کی تھی 2 کام زندگی دے اندر نہیں کرنے، ایک شرک نہیں کرنا تے ایک تکبر نہیں کرنا۔ دعا کرو اللہ سانو شرک تو بھی بچا کے رکھے تے تکبر تو بھی بچا کے رکھے۔ کوئی شرک آ گیا نا ایویں سمجھو زمین تو لے کے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں ہون تے اینا کو شرک بچا کے اینا کو تے ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ شرک تو اللہ بچائے، اللہ ساری زندگی توحید تے قائم رکھے تے توحید تے اللہ خاتمہ عطا فرمائے۔ تے دوسرا فرمایا تکبر نہیں کرنا، تکبر کی ایک صحابی نے عرض کی آقا اچھے کپڑے پہننا، اچھا سوٹ بوٹ پہننا یہ تکبر تے نہیں؟ آپ کہ نہیں، رب نے پیسے دیتے ہو مطلب اصل انسان کا جسم تو ظاہر ہونا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا یہ اچھی بات ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت نے خوبصورتی نو پسند کرتے ہیں، لیکن تکبر اے ہے غور کرنا ذرا، اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں، اچھے کپڑے پا کے لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ آپ میں 2 نشانیاں نے متکبر بندے دیا، بطر الحق وغمت الناس، متکبر بندے دیا 2 علامتاں نے، حق گل سن دے ریجیکٹ کر دیں میں نہیں مانتا، قرآن دی آیت پیش کرو میں نہیں مانتا، حدیث پیش کرو میں نہیں مانتا، یہ ایسا متکبر بندہ ہے تو جہنمی بندہ ہے۔ تے دوسرا جڑا لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ میں کسی نو کی سمجھنا تینوں پتہ نہیں میں کی ہونا کی ہوئی۔ اچھا غور کرنا ذرا یہ حقیقت بات ہے، چھوٹا جا رستہ ہے، گرمی کا موسم ہے، کاٹن کا سوٹ پایا ہے، مایا شاید بہت ہی لگی، ویسے بھی باڈی بلڈر ہے، وہ تجھے بندے کو راہ نہیں دینا، ادھر اج مار دے ادھر اج مار دے، جی کوئی ماڑا جا پاسے ہو کے لنگ جائے نا ہے نا جی شراب کے نشے کی تو ہے تینوں پتہ نہیں جی سردار تینوں پتہ نہیں میں کہوں نا جی میرے نہیں پتا جی۔ اچھا گلی دے اگلے کونے تے گیا تے میرا بابا نو دل کا دورہ پی گیا، گلی بیچی اتنے گلی چ ڈگ پیا، لتاں آئی نو تے سر آئی نو منہ تو چک نکل رہی تے ہاتھ نالی چ چلے گئے، انہوں ہوں پوچھا بھی تھی دسو ہوں کی ہونے کیا اصل طاقت کنے اللہ دی، آسمان کنے بنائے زمین کنے بنائی ہاتھ پیر کنے دیتے نے، اللہ اکبر اللہ، نیلا آسمان چھت پائی رب نے تھما تو بغیر ہے سجائی رب نے، تیرے لی زمین نو بنایا سجنا فرش کڈا سونا ہے سجایا سجنا، جسم تیرا کڈا سونا، غور کریا کر، ہاتھ رب نے دیتے نے پیر رب نے دیتے نے تے ساری بات صحت اللہ دیے، جدوں اللہ چاہے انہاں ہاتھاں دے وچوں طاقت واپس لے لوے۔ ایک دن بڑا باڈی بلڈر ہے، ایک وقت آنا ہے اے چیز ہاتھ سے پھڑی نا ابے کو طاقت نہیں اے دادا دی چاہ پینی ہے جی پتر لے آؤ، اے غور کرنا پوترا چائے پیش کرنا دادا جی
تے ہتھاں چ طاقت ہی کوئی تے ادھر زبان بھی کام نہیں کرتی. دادا دی چاہ پینی ہے ہلے ہا پتر ہلے ہا تھوڑی جی پی لے زبان ہی کام نہیں کرتی بھی تے چاہ پین لگتا نا ادھی چاہ پیندا ہے ادھی کپڑے تے ڈول دینا. کیوں جی وہ ہاتھوں سے طاقت کون دینا بولو ذرا اللہ دینا ہے. تے آپ صبح دا وقت ہے فجر دا ٹائم ہے اللہ سونے ساری زندگی سارے جسم دے ایک ایک عضو نو قائم دائم رکھی. اچھی آمین کہہ دو. اے ہاتھ پیر دل جگر پھیپھڑے رب دے کنٹرول اندر نے. جسم تیرا کڈا سونا ہاتھ نہ کوئی اشرف ہے سب نہ تم ود نہ کوئی. ہاتھ نک کان منہ بنائے رب نے دل جگر پھیپھڑے سجائے رب نے. دماغ تائیں سوچنے دا حل دسیا زبان تائیں بولنے دا ول دسیا. دوستو قیامت دا دیہاڑا جدو آمنا میرے سونے اللہ نے ہے فرماونا مینوں راضی کرن لئی بھی میرے بندیا نیکی کیڑی کیتی ذرا مینوں بھی دکھا. اللہ دا سبحان اللہ دا کلمہ پڑھنے 100 باری صبح اور 100 باری شام. وسبحوہ بکرۃ واسیلا حکم ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ تے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بھی. بخاری دی حدیث ہے سمندر دے جھاگ دے برابر بھی گناہ ہون تے اللہ سارے معاف کر دینا. اے جڑا 100 باری پڑھدا نا سبحان اللہ و بھی حمدہ. تے دوسری حدیث ایہو جڑا میں سنان لگا سا نوح علیہ السلام کا تکبر نہیں کرنا شرک نہیں کرنا تے 2 چیزاں چھڑنیاں نہیں. ایک وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ فرمایا کہ 7 زمیناں 7 آسمان سارا جہان ایک پاسے یہ وظیفہ ایک پاسے انہاں بدن ساری دنیا نال زیادہ. اچھا تجربہ کرنا تسی سیانے دوست بیٹھے ہو کدی بھی تانوں پرے پچایت اندر جانا پوے تے 100 باری ایک کلمہ پڑھ کے جاؤ لا الہ ذاتی تجربہ ہے اللہ تہاڈی گل تے بات اندر وزن پیدا کر دے. ایک کلمہ ہی بڑا اچھا ہے. تے دوسرا نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ساری زندگی یہ وظیفہ نہ چھڑنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تے کہندے نے اے جو لفظ ہے نا اینا ہی سبحان اللہ و بحمدہ بس اگلی میں دسنا تھا یہ نہیں ہے سبحان اللہ و بحمدہ بس. فرمایا انہاں لفظاں دی برکت نال وَبِهَا يُرْزَقُ كُلَّ شَيْءٍ اللہ صرف انساناں نو نہیں دنیا کائنات دی ہر چیز نو اللہ رزق عطا کردا ہے. تے جندے گھر روٹی نہیں نہ پکدی وہ اے پڑھے کم از کم 100 باری دکان تے آڑت تے گھر اندر دفتر سے سبحان اللہ و بحمدہ 100 باری نو پڑھے انشاءاللہ اللہ رحمتہ برکتہ فرما دے گا. 2 وظیفے ہو گئے. تے تیسرا ملا کے 2 میں پڑھنے نے بخاری دی آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ میں نے تانوں عمل دی توفیق دے. ایک تسبیح سبحان اللہ دی روزانہ صبح اور پھر شام ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ تے ایک تسبیح دونوں نو ملا کے یہ تینے وکھرے وکھرے آئے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ عمل دی توفیق دے. بیماراں واسطے دعا کر لو. بڑے سسٹر انہاں دا آپریشن ہویا ہے اللہ انہوں نے مکمل تندرستی دے انہاں واسطے دعا کرو. اور جتنے بیمار نے اللہ سب کو شفا دے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. اے میرے اللہ کشمیر اندر فلسطین اندر تے دنیا دے جس مقام تے بھی مسلمان مقہور نے مظلوم نے اللہ تو نہ دی مدد فرما. اے میرے اللہ ظالماں نو نیست و نابود کر دے ظالماں نو تباہ و برباد کر دے ظالماں نو عبرت دا نشان بنا دے. یا اللہ اسلام نو اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما
تے ملت کفر اللہ اور انہوں شکست عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ میری ہمشیرہ محترمہ نو مکمل تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات سلامت رکھنا، ہتھاں نو پیراں نو دل جگر پھیپھڑے جسم دے ایک ایک عضو نو جب تک زندگی ہے اللہ انہاں نو سلامت رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ساڈے جو جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں جنت عطا کر دے، جنت اعلی مقام عطا کر دے، غلطیاں تے درگزر فرما۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے بچیاں نو نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، ساڈے بچیاں دا مستقبل ساڈا بھی مستقبل اچھا فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے میرے اللہ اپنے حفظ و امان سے رکھنا، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کرنا، رزق حلال عطا کرنا، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ماشاء اللہ کیا حالت کیا